زکوٰۃ ادا کرنا کب فرض ہوتا ہے؟ شریعت نے یہ طے کیا ہے، قرآن و حدیث نے، کہ آدمی جب نصاب کا مالک ہوتا ہے جس دن، اس دن سے لے کے 1 سال بعد دیکھا جائے گا کہ وہ 1 سال کے بعد بھی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ 2 ہی باتیں ہیں، سمجھیے، نصاب کا مالک ہونا، وہ یعنی 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا اتنے پیسے مال تجارت جو بھی ہو، وہ نصاب جس کو کہتے ہیں، وہ اگر اتنا اس کے پاس ہے، وہاں سے لے کے 1 سال جب کاؤنٹ کریں گے تو سال کے ختم پہ بھی اتنا ہے، بیچ میں بڑھ رہا کم ہو رہا یہ نہیں دیکھا جائے گا، آخر میں بھی اتنا یا اس سے زیادہ ہے تو یہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو تاریخ کا اعتبار ہے نا، وہ اسلامی تاریخ، قمری تاریخ، یعنی چاند کی تاریخ جس کو بولتے ہیں ہم، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ان مہینوں کی جو تاریخ میں ہم نصاب کے مالک ہوئے، 1 سال کے بعد اسی تاریخ پر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب اس کو آپ مثال سے سمجھیے، جیسے مثال کے طور پہ میرے کو زکوٰۃ نکالنا ہے، میں زکوٰۃ کا مالک ہوا، سفر کا مہینہ چل رہا تھا، اور سفر کی 2 تاریخ کو 1441 ہجری 1441 ہجری کو 2 سفر پر میرے پاس اتنا مال آیا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب 1 سال کے بعد 1442 ہجری 2 سفر کو دیکھا جائے گا کہ اتنا مال یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگرچہ درمیانی سال میں مال کم ہو رہا، بڑھ رہا، آ رہا، جا رہا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، کتنا ایڈ ہوا، کتنا کم ہوا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، فرسٹ لاسٹ، یہ لاسٹ پہ ہے تو پھر یہاں پر آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگوں کے نظر میں، ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ رمضان آئے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر کوئی رمضان میں نکال رہا، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہونے کی ڈیٹ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ ہی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو رمضان خاص کرنا ضروری نہیں ہے، جس دن زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اسی دن سے حساب کر کے نکال دینا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا شادی ہوئے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی، یہ بھی غلط بات ہے، شادی سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، زکوٰۃ تو مالداری کے اوپر ہے، چاہے وہ شادی ہو نہیں ہو۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی ابھی جاب ہی نہیں کر رہے نا، وہ تو پیسہ دوسروں کا تھا، تو بھی جاب کرے نہیں کرے، مالدار ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ جو ہے، جو فرض ہوتی ہے، اس کے لیے گویا کہ 2 ہی باتیں ہیں کہ ایک تو نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، سال ختم ہونے پر بھی وہ نصاب کا مالک ہو، یعنی 1 سال اس مال پہ گزر گیا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کی اور بھی تفصیل فتاوی شامی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 47 پر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ، دکان یا مکان کے ایڈوانس رقم پر زکوٰۃ۔ ہم کسی کو دکان کو رینٹ پہ لینا چاہ رہے ہیں، گھر رینٹ پہ لینا چاہ رہے ہیں، تو اس زمانے کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلے ایڈوانس رکھانا پڑتا کہ بھائی کرایہ 10,000 ہے تو 1 لاکھ روپے ایڈوانس دو، 5,000 روپے کرایہ ہے، 50,000 ایڈوانس جمع کرو۔ تو اب یہ ایڈوانس جو رقم دے رہے ہیں ہم، اس کے اوپر زکوٰۃ کون ادا کرے؟ پہلی بات یہ ہے، کیونکہ ایڈوانس دے رہے ہیں ہم مکاندار کو، یعنی اونر کو، دکان مکان کا جو اونر ہے اس کو ہم ایڈوانس دے رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے تم رکھو۔ اب یہ 1 لاکھ جو ہے، چونکہ جو کرائے پہ لے رہا ہے اس کے ہی ہے، بعد میں اس کو ملنے والے ہیں، تو ضابطے کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرایہ دار پر زکوٰۃ واجب ہوگی، وہ 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ کرایہ دار نکالنا پڑے گا۔ لیکن اس میں 2 شکلیں ہوتی پھر اس کے بعد، اگر اب وہ اگریمنٹ بنتا نا، اگریمنٹ میں اگر قریبی مدت کے لیے اگریمنٹ بنا ہے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، ایسا اگریمنٹ بنا تو اس کو کہتے ہیں دین قوی،
مطلب یہ کہ ایسا قرضہ ہے وہ جو واپس یقینی طور پہ ملنے والا ہے، تو اس کے لیے کرایہ دار پر اس بات کی اجازت ہے کہ وہ رقم 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ملنے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نکال سکتا ہو. یعنی ابھی نہیں بھی نکالے تو 2 سال کے بعد جب وہ رقم یہ دکان خالی کر دے گا، گھر خالی کر دے گا، وہ رقم واپس ملے گی 1,50,000، تو اس کے اوپر 2 سالوں کی زکوٰۃ نکال دے، 3 سالوں کی زکوٰۃ نکال دے. اچھا، دوسری شکل اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ کوئی وقت طے نہیں ہوا اگریمنٹ میں، کبھی تک بھی لمبا چلنے دو، کوئی وقت طے نہیں ہوا، تو اس ایڈوانس رقم کو دین متوسط یا دین ضعیف کہتے ہیں. یعنی ایسا قرضہ اب وہ ملے گا نہیں ملے گا، کب ملے گا پتہ نہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اگر اگریمنٹ میں کوئی ڈیٹ قریب کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کوئی سال لکھے ہوئے نہیں ہے، ایسی بن گیا اگریمنٹ وہ، اور ہم نے ایڈوانس رقم دے دی، تو اس رقم پر کرایہ دار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جب وہ مال ملے گا اس کے بعد سے پھر زکوٰۃ اس کے اوپر ادا کرے، یعنی مال ملنے کے بعد پھر نیکسٹ ایئر سے اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرے. تو بہرحال یہ ایڈوانس جو رقم ہے، آج کل ہر جگہ ایڈوانس رقم چلتی ہے، گھر میں، دکان میں، تو اس مسئلے کو آپ ریپیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور اس کی اور بھی تفصیل کتاب النوازل والیوم نمبر 11 اور والیوم نمبر 12 پیج نمبر 298 پر لکھی ہوئی. اسی طرح کرائے کے مکان پر زکوٰۃ ایک مسئلہ ہے. کرائے کے مکان پر زکوٰۃ واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ مطلب یہ کہ ہم نے کوئی گھر خریدا، کوئی فلیٹ خریدا اور ہم نے اس کو رینٹ پہ دے دیا. اب ہمارا فائدہ یہ کہ وہ رینٹ لینا ہے، ہماری نیت وہ رینٹ ہے. جیسے اور اسی طرح گاڑی لی، ہم نے کار خریدی اور اس نیت سے خریدی کہ اس کو رینٹ پہ دے دیں گے، تو اب وہ گاڑی پہ زکوٰۃ واجب ہوگی یا رینٹ پر؟ تو شریعت کہتی ہے رینٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور رینٹ بھی وہ جو بچے گا مینٹننس جانے کے بعد، جو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ پہ وہ رینٹ میں جتنا بچے ہوا رہے گا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو کرائے پر دی جانے والی ساری چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس سے حاصل ہونے والے کرائے پر، رینٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو بچ جائے. اس کی اور بھی تفصیل در مختار والیوم نمبر 3 پیج نمبر 183 پر لکھی ہوئی. اسی طرح ایک مسئلہ ہے، صاحب نصاب بننے کی تاریخ یاد نہیں ہے کسی کو. اب زکوٰۃ کیسا نکالنا ہے؟ نصاب کا مالک جس دن ہوا ہے اس دن سے 1 سال کاؤنٹ کر کے زکوٰۃ نکالنا ہے، لیکن کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ کب زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، یا پھر چند سالوں کے بعد اس کو زکوٰۃ نکالنا ہی نہیں تھا بیچارہ کوئی، اور اس کو بعد میں پتہ چلا کہ بھئی نکالنا چاہیے، تو اب اس کو یاد ہی نہیں ہے کون سی تاریخ جو ہے زکوٰۃ واجب ہونے کی ہے. تو وہ کیا کرے؟ ایک تاریخ طے کر لے، کوئی بھی ایک تاریخ، اس کے لیے آپشن ہے کہ کوئی بھی تاریخ طے کر لے، یا تو محرم کی طے کرے، سفر کی طے کرے، رجب کی طے کرے، یا رمضان کی طے کرے. کوئی بھی ایک تاریخ طے کر کے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، لیکن وہ تاریخ جو طے ہو وہ قمری تاریخ ہو، اسلامی تاریخ ہو. اس کی اور بھی تفصیل احسن الفتاوی والیوم نمبر 4 پیج نمبر 255 پر لکھی ہوئی. سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا. اگر نصاب زکوٰۃ پر سال مکمل ہونے سے پہلے کوئی اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. مثال کے طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنا ہے، یعنی 2 مہینے کے بعد ابھی تاریخ آنے والی ہے، 2 مہینے پہلے کوئی مستحق آ گیا، کوئی غریب آ گیا، کوئی بیمار آ گیا، کوئی جو ہے ایسے ہی خاندان کا رشتہ دار ہے جس کو ہم زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی زکوٰۃ کی تاریخ آئی نہیں، 2 مہینے کے بعد آنے والی ہے، تو اب کیا یہ زکوٰۃ کا مال دے سکتے نہیں دے سکتے؟ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ دے سکتے. زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. اس کو لکھ کے رکھیں، پھر زکوٰۃ کی جب تاریخ آئے گی جتنا مال ہے سب کیلکولیشن کریں، اور اس میں سے یہ دیے ہوئے پیسے مائنس کر کے باقی جو پیسے اور دینا ہے زکوٰۃ کے وہ دے دیں. تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے. اس کی اور بھی تفصیل فتاوی شامی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 59 پر لکھی ہوئی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ،
پورے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں, کیونکہ سال گزرنا ضروری سمجھتے ہیں لوگ. تو سال گزرنے کا جو اعتبار ہے وہ ہے کہ بھائی ہر مال پہ سال گزرنا. تو بعض لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک چیز خریدی تھی اور وہ سونے کا ایک ہار خریدا تھا, اس پہ تو 6 مہینے گزرے, ابھی سال نہیں گزرا. ہم نے وہ جو ہے تجارت شروع کی, اس پہ تو 6 مہینے گزرے, سال نہیں گزرا. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں مثال کے طور پہ نصاب کا مالک ہو گیا تو نصاب یعنی زکوٰۃ نکالنے کی ڈیٹ پر جتنا مال میرے پاس ہے, روپیہ پیسہ, مال تجارت, اکاؤنٹس میں, ساری چیزوں میں جتنا بھی ہے سب پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس پہ سال گزرا, اس پہ سال گزرا, اس پہ سال گزرا, نہیں. ایک دن پہلے بھی جو اماؤنٹ آیا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ایک دن پہلے جو اماؤنٹ کسی کو دینا تھا دے دیا ہم نے, اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یعنی ایک اچھا آپشن بھی ہے کہ بھائی زکوٰۃ نکالنے سے پہلے کسی کو دینا ہے تو دے دے اور لینا ہے تو لے لے. تو زکوٰۃ نکالنے کی ڈیٹ پر جتنا مال ہے سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس میں ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. تو اس مسئلے کو آپ بار بار سنیں تو سمجھ میں آئے گا. اس کی اور بھی تفسیر فتاوی شامی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 40 پر لکھی ہوئی. اللہ پاک ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.